أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اس وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس نے آسمان اور زمین کو صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر مستوی عرش ہوا، جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب فرمایا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے کتابوں کو نازل کیا اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ درود و سلام نازل ہو اس آخری نبی پر جن کے ذریعے رشد و ہدایت ہمیں نصیب ہوئی، جن کا نام نامی، اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ابھی ہم 1 ماہ بھی مکمل نہیں ہوئے کہ ہم نیکیوں کے موسم سے فارغ ہوئے ہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، پھر اسی پر جمے رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو نہ گھبراؤ، اور وہ فرشتے بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس سے کہ ان کو وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی ہم ابھی نیکیوں کے موسم سے باہر آئے ہیں، تو نیکیوں پر جو ہماری مداومت تھی، ہمیشگی تھی، نمازوں کا قیام تھا، غریبوں کی ہمدردی تھی، ہمسایوں اور پڑوسیوں کا خیال تھا، فرائض کو ہم نے ادا کیا، نوافل کو ہم نے بجا لایا، لیکن جیسے ہی موسم چلا گیا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بالکل مساجد کو خیرآباد کہہ دیا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نوافل تو ادا نہیں کرتے لیکن فرائض پر ان کی مداومت ابھی باقی ہے، فرائض پر جمے رہیں۔ تو ہمیں اعمال پر بھی استقامت ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں جمے ہوئے تھے اعمال پر، رمضان کے بعد بقیہ مہینوں میں بھی ہم اعمال پر جمے رہیں، اور اگر ہم جمے نہیں رہیں گے، ہماری مثال اس لوہار کی طرح ہے جو دن بھر اپنے لوہے کو گرم کرتا رہے، اور جس وقت لوہے کو موڑنے کا وقت آ جائے، وہ لوہار اپنی دکان کو بند کر دے اور سو جائے۔ ہم نے اپنی زبانوں سے کثافتوں کو دور کیا، دلوں سے گندگیوں کو دور کیا، اعمال کی اصلاح کی، پھر ہم نے ان اعمال کو چھوڑ دیا۔ یہ ہماری مثال اس دکاندار کی طرح ہے جو برس کے 12 مہینے میں سے 1 مہینہ دکان کھلی رکھے، خوب تجارت کرے، نفع کمائے، پھر 11 مہینے دکان کو بند کر سو جائے، تو بھلا بتاؤ تو صحیح، کیا وہ دکاندار کامیاب ہے یا پھر دنیاوی اعتبار سے ناکام ہے؟ اگر اس نے 1 مہینے میں بہت زیادہ منافع کمایا تو وہ کامیاب جب ہوتا جب وہ 11 مہینے اپنی دکان کو کھلی رکھتا، یا پھر ہمارے اس کی مثال اس بیوقوف آدمی کی طرح ہے جس نے 1 ماہ میں اتنی دولت کمائی اور بینک میں جمع کی
ایک ماہ کے بعد لوگوں کو بلینک چیک دینا شروع کر دیا کہ تم جتنا چاہو اس چیک پر لکھ لو اور پیسے نکال لو۔ بھلا بتاؤ وہ آدمی عقل مند کہلائے گا جو اس طریقے سے دولت کو ایک مہینے میں کمایا ہو اور پھر اس کے بعد خالی چیک لوگوں کو حوالے کر دیا کہ جتنا چاہو لکھ لو۔ ہم نے جس طریقے سے رمضان میں غمخواروں کی غمخواری کی، کمزوروں اور ضعیفوں سے ہمدردی جتائی اور زکوٰۃ کو ادا کیا، صدقات کیا، نیکیوں کو جمع کیا، رب کے سامنے گریہ وزاری کی، دست بدعا ہوئے، رب کو منانے کی ہر ممکن کوشش کی، اپنی آنکھوں کو اشکبار کیا، لیکن اس کے بعد ہماری آنکھیں سوکھ گئی، ہمارے دل سخت ہو گئے اور ہم نے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا مناسب نہ سمجھا، اور ہماری مثال اس دکاندار کی طرح ہے جو ایک ماہ دکانداری کرے اور 11 ماہ سو جائے۔ یا ہماری مثال، ہم نے نیکیوں کو تو جمع کیا، پھر ہم نے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھا، لوگوں کو ستایا، غمخواری نہ کی، تو ہماری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو دولت ایک مہینے میں جمع کیا، پھر خالی چیک لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا، تم نہ گھبراؤ، نہ غمزدہ ہو، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اعمال پر بھی مداومت ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، اللہ کے نبی بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل العمل ادومها، بہترین عمل وہ ہے اگرچہ کہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی سے جو عمل کیا گیا، مداومت کی جائے عمل پر، وہ عمل بہترین عمل ہے۔ ہم جیسے ہی رمضان ہمارے سروں سے چلا گیا، ہم نے ہمسایوں کا خیال چھوڑ دیا، ضعیفوں پر، کمزوروں پر ہم نے لاپرواہی برتی اور ان کا کوئی خیال نہ کیا، اور اسی طریقے سے ہم نے ظلم کو جاری رکھا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ لیکن اگر ہم بندوں کے حقوق کو ادا نہ کریں گے تو یاد رکھیں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی مثال بیان کی۔ آپ نے فرمایا اگر ہم رمضان آیا، یتیموں، بیواؤں اور کمزوروں سے ہم نے ہمدردی کا اظہار کیا، رمضان چلا گیا، پڑوسیوں پر ظلم کیا، ان کے حقوق کو تلف کیا اور ایک دوسرے کے حقوق کو ہم نے تلف کرنا شروع کیا اور سلب کرنا شروع کر دیا، تو ہماری مثال اس مفلس کی طرح ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے نبی ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، کھانے کے لیے اناج نہ ہو اور پہننے کے لیے لباس نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ قال المفلس من امتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ، جو کل قیامت کے دن آئے گا کہ اس نے نمازیں پڑھی ہوگی، وصیام، اور اس نے روزے رکھا ہوگا،
وزکاتن زکات ادا کیا ہوگا، وحجن حج بھی کیا ہوگا، ویاتی قد شتم ھذا آئے گا کہ اس نے کسی کو مارا بھی ہوگا، گالی بھی دی ہوگی، وضرب ھذا کسی کو اپنے طاقت کے بل بوتے پر مارا بھی ہوگا، وخسف ھذا اور اپنے طاقت کے بل بوتے پر کسی کی زمین پر ناجائز قبضے بھی کیا ہوگا، اور یہ بھی آئے گا کہ اس نے دنیا میں نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کیا، روزے رکھا، حج کیا، لیکن لوگوں کو مارا، گالی دی، زمینوں پر ناجائز قبضے کیا، وہ لوگ بھی آئیں گے جو دنیا میں اس کے ظلم و جور سے ستائے گئے، یہ بھی لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے نیکیاں ان لوگوں کو تقسیم کر دے گا۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، اُخِذَ خَطَايَاهُمْ اللہ دنیا میں جس کو اس نے ستایا تھا، مارا تھا، گالی دی تھی، زمین پر ناجائز قبضے کیا تھا، ان لوگوں کو اس کی نیکیاں تقسیم کر دے گا۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ اب اس کی نیکیاں اگر ختم ہو جائے گی، اُخِذَ خَطَايَاهُمْ اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو لے گا، ثُمَّ تُرِیَ عَلَيْهِ وہ جو دنیا میں ستائے گئے، ان کے گناہ اس نمازی پر، حج کرنے والے پر، زکوٰۃ ادا کرنے والے پر ڈال دے گا۔ ثُمَّ تُرِیَ فِی النَّارِ پھر اس کے بعد جو دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کیا اور روزے رکھا، اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم میں ڈال دے گا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نمازیں پڑھا ہوگا، زکوٰۃ ادا کیا ہوگا، روزے رکھا ہوگا، حج کیا ہوگا، لیکن لوگوں کو ستایا بھی ہوگا، لوگوں کو مارا بھی ہوگا، گالی بھی دی ہوگی۔ اگر اسی طریقے کے کوئی حقوق باقی ہو، دنیا میں کسی کو اگر ستائے ہو، تو ہماری نیکیاں کل قیامت کے دن آنے والے نہیں ہیں، ہم مفلس بن کر رب کے سامنے رہیں گے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَنَّاءِ لوگوں دنیا میں اگر کسی کے حقوق باقی ہو، کسی کی برائی تم نے کی ہو اور کسی کو تم نے گالی دی ہو، کسی کو تم نے ستایا ہو، کسی کی زمین پر ناجائز قبضے کیا ہو، تم اس کے حقوق کو واپس کر دو۔ کیوں؟ حتی یقاد للشاة الجلجاء من الشاة القناء کیونکہ وہ وقت آئے گا رب العالمین کے سامنے کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اگر مارا ہو، رب کی عدالت قائم ہوگی، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے دی جائے گی، اور پھر جس کو دنیا میں سینگ تھے وہ بغیر سینگ والی کر دی جائے گی اور اس سے اس کا بدلہ پورا کر دیا جائے گا۔ تو دنیا میں جس طریقے سے ہم نیکیوں کے موسم میں بچے ہوئے تھے، نیکیوں کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، نہیں تو مفلس کہلائیں گے۔ اگر ان طریقوں پر عمل کرنا ہو، ہمیں بچنا ہو، نیکیوں سے قریب رہنا ہو، تو کس طریقے سے زندگی گزاریں؟ اس زندگی گزارنے کے 5 اصول۔ پہلا اصول، اپنے طریقے تصور دین کو اور تصور زندگی کو سمجھے کہ ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد دنیا میں کیا ہے، اور دین کا اللہ رب العالمین دین کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، تصور دین کو سمجھے۔ کیوں؟
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تصور زندگی یہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا مومنوں سے ان کے مال کے بدلے، ان کے جان کے بدلے جنت کو خرید لیا. تو ہم تصور دین کو سمجھے اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہماری زندگی اگر گزرے گی تو رب کی اطاعت پر گزرے، اور اگر ہماری موت آئے تو جس وقت رب العالمین راضی ہو اس وقت ہماری موت آئے، یہ ہم تصور کر لیں اور اس طریقے سے زندگی گزاریں. کیوں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ سمجھ لیں جو قرآن نے فرمایا کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان بن کر اس روئے زمین سے زندگی رخصت ہو جاؤ. تو تصور دین کو سمجھے اور تصور زندگی کو سمجھے. پہلا اصول زندگی گزارنے کا کہ ہم تصور دین کو اور تصور زندگی کو صحیح معنوں میں سمجھے. دوسرا یہ کہ جس طریقے سے موسم بہار چلا گیا، نیکیوں کا موسم چلا گیا، لیکن وہ نمازی جو مسجد میں آیا کرتے تھے، رمضان چلا گیا، تمام کے تمام فوت ہو گئے، چلے گئے. نمازوں کی پابندی کرے. دوسرا اصول یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے. پہلا تصور زندگی کو سمجھے، تصور دین کو سمجھے. دوسرا نمازوں کی پابندی کرے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور نماز کے تعلق سے یہاں تک کہ آیا نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی کسی کافر کو بدوا نہ دی. آپ کعبۃ اللہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کے گردن مبارک میں کافروں نے چادر کا پھندا بنایا اور اس طریقے سے بھینچنا شروع کیا. آپ کا گلا چھلا گیا، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی، بھاگے ہوئے آئے، کافروں کو ہٹایا. جبرائیل امین آئے، کہا اللہ کے نبی آپ کا گلے مبارک چھل چکا ہے. کہا جبرائیل میرا تو صرف گلا چھلا گیا ہے، پہلے نبیوں کے گلے کٹ چکے. جبرائیل نے کہا اگر آپ اجازت دے ان کافروں کو ہلاک کر دے. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ میری قوم پر رحم فرما، میری قوم نہیں جانتی کہ میں تیرا بھیجا ہوا رسول ہوں. آپ نے حیات طیبہ میں پوری زندگی میں کبھی آپ نے کافروں کو بددعا نہ کی، لیکن ایک مرتبہ آپ نے بددعا کی. بددعا کب کی؟ آپ خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، عصر کی نماز آپ کی فوت ہو گئی. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہ ان کافروں کو تو ہلاک کر دے جنہوں نے تیرے نبی کو مشغول کر دیا کہ اور اس نبی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی. اللہ اکبر. وہ نبی جس کے بدن اطہر کو لہو لہان کیا گیا. آپ طائف کے سفر پر نکلے، آپ طائف کے سفر پر نکلے، لوگوں نے اس طریقے سے آپ پر پتھر برسائے، آپ کا جسم اطہر خون سے لہو لہان ہو گیا، آپ کے جسم اطہر سے خون رستے ہوئے آپ کے جوتوں میں جم گیا.
جوتے نکالنا چاہے نکل نہ سکے، جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں خیمہ بنا کر رکھ دیا جائے گا۔ نبی رحمت کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہم ارحم قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم پر رحم فرما، وہ نہیں جانتی کہ تو میں تیرا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ آپ نے پوری زندگی کبھی بدعا نہ کی، لیکن ایک مرتبہ آپ نے بدعا کی جب آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ آج ہم نمازیں بآسانی چھوڑ دیتے، رمضان آیا نمازوں کو آئے، رمضان چلا گیا ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری نمازیں تو درکنار۔ آپ نے فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑ دی، عصر کی نماز چھوڑ دی، اس نے اپنے مال کو اپنے اہل و عیال کو ہلاک کر دیا۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اپنے مال کو ختم کر دیا، اپنے اہل و عیال کو ختم کر دیا۔ تو لوگوں، پہلا اصول تصور دین اور تصور زندگی کو سمجھے۔ دوسرا اصول نماز کی ہم پابندی کریں۔ تیسرا اصول رمضان کے بعد بھی نیکیوں پہ جمے رہنے کا تیسرا اصول کہ بری صحبت کو چھوڑ دیں، بری دوستی کو چھوڑ دیں۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں فیس بک اور واٹس ایپ کو چھوڑے ہوئے تھے، رمضان کے بعد بھی نیکیوں کی حفاظت چاہتے ہو تو ان چیزوں کو ترک کر دیں۔ کیوں کہ اگر بستیاں بری ہو، بستیوں کو چھوڑ دیا جائے، دوست برے ہو، برے دوستوں کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی، بنی اسرائیل کا ایک آدمی، انہو قتل 99 نفسا، ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی موجود تھا جس نے 99 قتل کیے۔ اس کے بعد فدل علی عالمین، زمین والوں کے پاس گیا، کہا ہل لہو توبۃ، اب توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہے؟ لوگوں نے فدل علی راہب، لوگوں نے ایک راہب کا پتہ دیا۔ وہ راہب کے پاس آیا، چرچ میں آیا، اس سے پوچھا انہو قتل 99 نفسا فہل لہو توبۃ، کہ اس نے 99 قتل کیے، کیا اب قتل کا اب توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ راہب نے کہا لا، توبہ کا کوئی دروازہ کھلا نہیں۔ اب اس کو غصہ آیا، اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ فصار 100، اب 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد فدل علی عالم اہل الارض، اس کے بعد وہ اٹھا، راہب کو قتل کیا، لوگوں کے پاس گیا، پوچھا اب کوئی مجھے توبہ کی طرف یا نیک آدمی کا پتہ بتائیں گے؟ فدل علی عالم، لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ دیا۔ وہ وہاں پر آیا، کہا انہو قتل 100 رجلا فہل لہو توبۃ، اس نے 100 قتل پورے کر دیے، کیا اس کا توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہے؟ اس عالم نے کہا تیرے اور توبہ کے درمیان کوئی دروازہ نہیں، حائل نہیں، بالکل کھلا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو یہاں پر برے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ ارجی من ھذا الارض، تو ان برے لوگوں کی بستی سے نکل جا، ولا ترجی ابدا، تو زندگی میں واپس کبھی برے لوگوں کی صحبت میں اور بری بستی میں نہیں آ۔ وہ نکلنے لگا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی نکلا، توبہ کیا، راستے میں چلنے لگا، موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح کو قبض کیا۔ جب موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح کو قبض کیا، جنت کا فرشتہ بھی نازل ہو گیا۔ اس نے کہا جنت کا کفن لے کر آیا، کہا
اس کی روح تو یہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا، اس کی روح کو جنت میں لے جائے۔ جہنم کے فرشتے بھی آئے، فرشتوں نے کہا اس نے 100 قتل پورے کر دیا، اب اس کی روح کو ہم جہنم میں لے جائیں۔ اگر ہم صحیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو برے لوگوں کی دوستی کو چھوڑ دیں، برا محلہ چھوڑ دیں، اگر اس بستی میں بدنام ہو تو بستی کو چھوڑ دیں۔ تیسرا اصول، اب فرشتوں نے کہا، لڑنے لگے، جنت کا فرشتہ کہنے لگا کہ اس کی روح جنت میں جائے گی، جہنم کا فرشتہ کہنے لگا اس کی روح جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے 99 قتل کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے ایک آدمی کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا، فی صورت آدمی، آدمی کی صورت میں تیسرے فرشتے کو نازل کیا۔ وہ فرشتہ یہ دونوں فرشتوں کے بیچ میں آیا، کہا کیا بات ہے، کیوں لڑتے ہو؟ کہا یہ بڑا برا آدمی تھا، ہم فرشتے ہیں، اس کی روح کو آسمان پر جہنم میں لے جانا چاہتے۔ ایک دوسرے نے کہا کہ اس کی روح کو ہم جنت میں لے جانا چاہتے۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ کیا، تیسرا فرشتہ فیصلہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے نے کہا کہ چلو، اس نے توبہ کیا، نیک لوگوں کی بستی کا رخ کیا، تو اب اس کی زمین کو ماپو کہ کس کی زمین زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین کو ماپا گیا، نیک لوگوں کی زمین صرف ایک بالش کم پڑ رہی تھی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی۔ فرشتے نے کہا کہ یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے، لہٰذا اس کی روح کو جنت میں لے جایا جائے۔ تو تیسرا اصول، ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی محلوں میں بدنام ہو، ان محلوں کو خیر آباد کہتے ہیں۔ اگر کوئی دوستی خراب ہو، ان دوستیوں کو ترک کر دیں۔ ہمارے اعمال کی اگر حفاظت چاہتے ہو تو تیسرا اصول، برے لوگوں کی دوستی کو چھوڑ دیں۔ چوتھا اصول، کہ جس طریقے سے ہم رمضان میں قرآن کی ہم تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت ہم رمضان کے بعد بھی پڑھا کریں۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو دن میں کم سے کم 3 آیتیں، اگر 3 آیتیں پڑھ سکتے ہو تو 1 آیت کم سے کم ہم ترجمے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل انسان کا نمازوں کے بعد جو بہترین عمل ہے وہ قرآن کی تلاوت۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ 5واں اصول، نیکیوں پر جمے رہنے کا 5واں اصول، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت دے، نیکیوں پر ثابت قدم رکھے۔ دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی طاعتک، اللہ تیری اطاعت پر ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو تیرے دین پر پھیر دے۔ اور دعا کرے کہ جس طریقے سے ہم نے نیکیوں کے موسم میں نیکیاں کمائی تھی، رب سے یہ دعا کریں جس طریقے سے اصحاب کہف نے بادشاہ کے سامنے شرک کا انکار کیا، تھکے ہارے آئے، گھبرائے ہوئے آئے، غار میں سوئے، اس کے بعد رب کے دربار میں ہاتھ کو اٹھایا، کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ ہمارے دل کو ہدایت کے بعد تو گمراہ نہ کرے۔ جس طریقے سے ہم ہدایت پر جمے ہوئے تھے، رب العالمین یہ دعا کرتے رہیں کہ رب العالمین یہ نیکیوں کے موسم کے بعد بھی ہمارے دل کو تو ہدایت پر رکھ۔ کیوں؟ انک انت الوہاب، رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ دعا بھی ضروری ہے، ہم فخر نہ کریں کہ ہم نے نیکیاں زیادہ کی۔ یاد رکھو، اگر ہم اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرنے کے بعد برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ہمارے اعمال کا کوئی وزن باقی نہ رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے اعمال کو خش و خاشاک کی طرح اڑا دے گا، ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ عبدالحی فرنگی محلی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں کو اپنے اعمال نامہ دے گا، بندے اعمال نامہ لے کر خوش ہو جائیں گے، ان کے اعمال نامہ بڑے بڑے ہوں گے، اور جب کھولیں گے تو ان کے اعمال نامہ ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ بندہ چیخ اٹھے گا، میرے وہ اعمال جو دنیا میں نے کیا تھا کہاں گئے؟ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے اعلان کرائے گا کہ تم نے جو دنیا میں اعمال کیے، اگر تم نے ریاکاری کی تھی، تم کو ریاکاری کا بدلہ دنیا میں مل گیا، تمہارے یہاں پر کوئی اعمال باقی نہیں رہے۔ تم نے اگر زکوٰۃ دیا، صدقات دیا، لیکن تم نے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، جس کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال مٹا دیے گئے، اب تمہارے اعمال کا کوئی وزن باقی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جس طریقے سے ہم موسم بہار میں نیکیوں کی حفاظت کرتے رہے، رب العالمین رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ظلم و ستم سے ہمیں محفوظ فرما، رب العالمین سب و شتم سے ہمیں محفوظ فرما، گالی سے محفوظ فرما، بد کلامی سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ رب العالمین جو بے روزگار ہے اپنے فضل و کرم سے انہیں روزی عطا فرما۔ رب العالمین جو قرضدار ہے اپنے فضل و کرم سے ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جن کے والدین بقید حیات ہیں انہیں صحت نصیب فرما۔ رب العالمین جن کے والدین گزر چکے ہیں، رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ رب العالمین جو والدین اپنے لڑکیوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں، رب العالمین تو ان کے لیے بہترین نصیبوں کا انتظام فرما۔ رب العالمین جہاں پر مسلمان پریشان حال ہے، رب العالمین تو ان کا مددگار بن جا۔ رب العالمین جو نوجوان جیلوں میں بے قصور قید ہیں ان کی رہائی کے انتظامات عطا فرما۔ رب العالمین جس خطۂ ارض پر مسلمان پریشان حال ہے، رب العالمین تو ان کا مددگار بن جا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر